يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجكم وبث منكم رجالا كثيرا ونساء. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواہ ابن ماجہ۔ منچ پر اپستھت آج کے اس دینی مجلس، دینی سبھا کے معزز صدر صاحب، اور منچ پر موجود دیگر معزز علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، جس کی توفیق سے ہم سب
یہاں ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 ہے، اور ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کی ہے، حدیث نمبر 4252۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع، جس ٹاپک، جس وشے وستو کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے اصول، یعنی ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان دارا پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو یا گناہ گار ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ لیکن ہم سب اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف چاہنے سے، ارادہ کرنے سے، تمنا کرنے سے، امید لگانے سے ہی بات نہیں بنتی، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کریں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، تو اس کے لیے قرآن و احادیث کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہے، جو نیم اور پدھتی ہے،
ان اصول اور قوانین کو بروئے کار لانا پڑے گا، عمل میں لانا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری آپ کی ہر ایک کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں خوشگوار زندگی کے اصول کیا ہیں، خوشگوار زندگی کے قوانین کیا کیا ہیں، یا یوں کہہ لیجئے جیون کو سکھمئی بنانے کے نیم اور پدھتی کیا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کون سی رہنمائی دے رہا ہے؟ کون سا راستہ اپنانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ہم اس راستے کو اپنا لیں گے، اس راستے کو اختیار کر لیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہمارا جیون سکھمئے ہوگا۔ آئیے سب سے پہلا اصول، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا قانون یا سب سے پہلا نیم اور پدھتی کیا ہے؟ ایمان و عمل۔ یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے ایمان نہایت ضروری ہے اور سب سے پہلی اور اہم چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے، اور ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، ایمان ہم نے لایا، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، تمام انبیاء کو مان لیا، آخرت کے دیوس کو مان لیا، تقدیر کو بھی مان لیا، الغرض ایمان ہم نے لایا، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، صرف ایمانی دعویٰ اور صرف نام کی حد تک، خاندان کی حد تک ہم مسلمان رہ جائے، تو پھر ہماری زندگی خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان و عمل، ایمان کے ساتھ عمل بھی، ایمان اور عمل۔ دیکھیے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے اچھا عمل کیا، من عمل صالحا، جس شخص نے عمل صالح کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان اس کے دل میں آ جانے کے بعد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر مرد نے بھی عمل صالح کا اہتمام کیا، عورت نے بھی اگر عمل صالح کا اہتمام کیا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مومن، جس شخص نے بھی عمل صالح کا اہتمام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا اہتمام کرتا ہے،
आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे आदमी को या ऐसी औरत को हम बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, सुखमय जीवन अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिमा बिअहसन मा कानु यामलून, और बेहतरीन ज़िंदगी देने के बाद उसने जो नेकी का काम किया, उसने जो अमल सालेह किया, उसने जो सवाब का काम किया, उस आदमी ने या महिला ने जो भी सवाब का काम किया, उस सवाब के काम की वजह से हम उसे पूरा पूरा बदला भी देंगे, बेहतरीन बदला से हम नवाजेंगे। साफ अल्लाह तबारक व तआला का बयान है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, ईमान लाने के बाद अगर कोई मर्द या औरत अमल सालेह करते हैं, मर्द हो या औरत, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं, तमीज़ नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला का साफ बयान है कि हम उसे सुखमय जीवन अता करेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी, उसकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बनेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उसने अच्छा अमल किया है उसका बेहतरीन बदला भी उसे दिया जाएगा। इसी तरह आप देखिए सूरह रात, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 29, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल सालेह भी किया, अल्लाह को मानने के बाद, रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम के तमाम अंबिया के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम के तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने के बाद, तमाम किताबों पर ईमान ला लिया, आखिरत के दिवस के ऊपर भी ईमान लाया, तकदीर के ऊपर भी ईमान लाया। ईमान के जो 6 अरकान हैं, अरकान को मान लेने के बाद अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल सालेह भी किया, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, तूबा लहुम व हुस्नु माब, उनके लिए मुबारकबादियाँ हैं, उनके लिए अभिनंदन है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरीन ज़िंदगी की खुशखबरी है, उनके लिए गुड न्यूज़ सुनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल सालेह का भी एहतमाम किया, ऐसे तमाम लोगों के लिए तूबा लहुम, मुबारकबादी है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, वह हुस्न माब, और उनका ठिकाना भी बड़ा ही बेहतरीन होगा। और वो ठिकाना कौन सा होगा? जन्नत उनका ठिकाना होगा। और मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, जन्नत से बेहतरीन ठिकाना और कुछ नहीं हो सकता। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है। मैंने एक जगह जन्नत के ताल्लुक से बयान किया था, जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसने ईमान लाया और अमल सालेह किया, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया? ईमान और अमल सालेह, यानी खुशगवार ज़िंदगी के तमाम बहुत सारे उसूल हैं, उनमें से एक उसूल क्या है? ईमान और अमल। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुखमय हो, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारी जीवन में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, बेकरारी ना हो, बेचैनी ना हो, मुश्किलात ना हो, मुसीबतें ना हो, टेंशन ना हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह का एहतमाम करें। और दलील आगे बढ़िए, सूरतुल अस्र, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 ही आयत है उस सूरह के अंदर। क्या बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने? देखिए, ईमान व अमल। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वल अस्र, कसम है ज़माने की,
اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے تمام کے تمام خسارے میں ہیں، تمام کے تمام نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آدمی ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی تمیز کر رہا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کو نکال باہر کر رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ پریشانی میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے یقین کر لیا، جن لوگوں نے بھروسہ کر لیا، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کر لیا۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا جو تقاضا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، نماز کا بھی اہتمام کر لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کو بھی نکال دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر روپیہ پیسہ ہو ہم حج بیت اللہ کے لیے بھی جائیں، وہ حج بیت اللہ کا اہتمام کر لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اس نے غریبوں کا خیال بھی رکھ لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے حلال کمائی کو اپنائے، حلال کمائی کمائے، حلال کمائی اس نے کمایا، حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اس نے اپنے آپ کو سودی کاروبار اور لین دین سے دور کر لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کیا۔ یعنی ایمان ہی صرف کافی نہیں ہے، اللہ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، رسول کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، اسلام کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کیا۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات بولنے کی وصیت کرتے رہے، اور حق پر چلتے ہوئے اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، حق پر چلتے ہوئے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایک دوسرے کو صبر کا دامن پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ یہ چاروں کی چاروں صفت جس آدمی کے اندر ہوگی وہ انسان اور وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیز اور بیان کیا اس سورہ کے اندر۔ سورۃ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1، 2، 3 آیت ہے اس سورہ کے اندر۔ اس سورہ سے بھی ہمیں پتہ یہ چلا کہ خوشگوار زندگی کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول میری تقریر کے انوسار ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ عمل کا مطلب کہ عمل صالح، یہ نہیں کہ برے اعمال، عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی ہے کہ سورہ عصر اتنی بہترین اور جامع سورہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مختصراً ان شارٹ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس سورہ کو نازل کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت، کوئی سورہ اگر نازل نہ کرتے پھر بھی یہ سورہ تمام کے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر انسان کی کامیابی کا جو راز ہے اس سورہ کے اندر مختصراً ان شارٹ سنکشت روپ میں بیان کر دیا گیا ہے۔
کہ تمام کے تمام انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے، مگر وہ لوگ نہیں جن لوگوں نے ایمان لایا۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا۔ نمبر 3، عمل صالح کرتے ہوئے یہ بھی اہتمام کیا کہ حق بات، حق گوئی اور حق چیزوں کا پرچار اور پرسار کیا، اور ایک دوسرے کو وصیت کیا، اور حق کے راستے پر رہتے ہوئے اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس پریشانی کے حالات میں ایک دوسرے کو صبر کا دامن پکڑے رہنے کی تلقین کی۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر ایک تو ایمان اور عمل دو بیان کیا گیا، اس کے بعد حق گوئی، حق بات بیان کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق اور جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں پرچار پرسار کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے حق کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، حق کو دبا کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا اپرادھ ہے، گناہ ہے۔ اور یہ جرم کن لوگوں نے کیا تھا؟ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ یہود و نصارہ کی ایک بری عادت تھی کہ وہ لوگ حق کو دبا کر کے رکھتے تھے۔ میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 187۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سنیے۔ یہود و نصارہ کی بہت ساری بری عادتیں تھیں، ان میں سے ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے حق گوئی نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آکاشی پستک کے اندر جو احکام و فرامین ہے ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ اس آیت کے اندر کھینچا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالی کا صاف بیان ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا۔ اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، یہود و نصارہ سے جب اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا، یہود و نصارہ سے جب اللہ تبارک و تعالی نے پرومس لیا، وچن لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگ آکاشی پستک کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ضرور بھی ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اسے چھپا کر کے نہیں رکھو گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان لوگوں نے آکاشی پستک کی باتوں کو ٹاکوں پر اٹھا کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے، لوگوں کا منہ دیکھ کر کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ دیا، اور فتویٰ دے کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ جو ان لوگوں نے روپیہ کمایا، یہ جو ان لوگوں کی کمائی ہے، بہت ہی بری کمائی ہے، بہت ہی گھناؤنی کمائی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی بری عادت تھی، حق گوئی نہیں کرتے تھے، حق باتوں کا پرچار پرسار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، حق کو دبا کر کے رکھتے تھے، چھپا کر کے رکھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم سماجی دباؤ میں آ کر کے، کسی بڑے آدمی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی مالدار آدمی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی سچویشن کے دباؤ میں آ کر کے جان بوجھ کر کے اگر ہم حق کو چھپا کر کے رکھیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ یہود و نصارہ کی بری عادت داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہود و نصارہ کی بری عادت ہمارے اندر اگر آ جائے تو پھر ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا میرے بھائیو اور دوستو۔ تو خیر، میں جو بیان کر رہا تھا کہ خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں،
ان میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان و عمل، ایمان و عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ تو یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے بیان کی اب تک، ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے جیون کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں۔ ماشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایماندار ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، موجود ہیں، اپستھت ہیں، تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان نبی کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تمام فرشتوں کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے، ہمارا ایمان آخرت کے دیوس کے اوپر ہے، ہمارا ایمان تقدیر کے اوپر ہے۔ لیکن ہمیں جو کرنا ہے عمل صالح کا اہتمام، عمل صالح، اچھے اعمال، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ خوشگوار زندگی کا ایک بہترین اصول ہے، لیکن اس کا الٹا کر دیجئے، آپ اس کا اپوزٹ کر دیجئے، وپریت کر دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم ایمان و عمل کو ساتھ لے کر کے نہیں چلتے، ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح کا اہتمام نہیں کرتے، تو پھر ہماری یہی زندگی خوشحال نہ ہو کر کے بدحالی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی، ہماری زندگی میں بے چینی آئے گی، ہماری زندگی میں بے قراری آئے گی، ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گے، ہماری زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن آئے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سے دلیل آپ دیکھیے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125 اور 126۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، یعنی عمل صالح کا اہتمام نہیں کیا، ایسے لوگوں کی زندگی میں پریشانی آئے گی، ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی، آپ پریشان رہیں گے، دل میں شانتی نہیں آئے گی، بے چینی، بے قراری لگی رہے گی، پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے اگر آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا، ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی بدحالی میں تبدیل ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں سزا ملے گی۔ اور وہ کیا سزا ملے گی؟ آپ دیکھیے اس آیت کو، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125، 126۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے مجھے یاد نہ کیا، جس نے میرا ذکر نہ کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کی زندگی میں بے چینی شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی میں بے قراری آ جائے گی، اس کی زندگی میں پریشانی آ جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے آدمی کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں بھی اجیرن، اس دنیا میں بھی پریشانی، اور آخرت میں بھی ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جس نے مجھے یاد نہ کیا، جس نے میرا ذکر نہ کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اس کی زندگی میں بھی پریشانی داخل ہوگی، اس کی زندگی میں بھی ٹینشن آ جائے گی، اور ہم اس آدمی کو قیامت کے دیبس جب اٹھائیں گے، اس کے آنکھوں کی بینائی کو ہم چھین لیں گے، اسے اندھا کر کے ہم جمع کریں گے۔ میدان محشر میں جب اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا،
मैदान महशर में जब उसे अंधा बना करके पेश किया जाएगा, वो अल्लाह के दरबार में आकर के कहेगा, ऐ अल्लाह, काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरा रब, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ मेरा पालनहार, लिमा हशरतनी आमा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो अच्छा खासा देखने वाला आदमी था, मेरी तो आंखों की बीनाई थी, मैं तो अपनी आंखों से अच्छा खासा देखने की ताकत रखता था, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। जब ये सवाल होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी आवाज आएगी, अल्लाह तबारक व तआला भी जवाब देगा उस बंदे को, काला कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरा बंदा, तू आज आकर के मेरे दरबार में ये एतराज कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो अच्छा खासा देखने वाला आदमी था, मेरी आंखों की बीनाई थी, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। तेरा आज ये सवाल है, आज इसका जवाब सुनो, कज़ालिका ततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरह मेरी आयतें भी तुम्हारे सामने आई थी, मेरी आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें नसीहत किया गया था, कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें समझाया गया था, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े रसूल आए, बड़े बड़े मैसेंजर और प्रॉफिट आए, तुम्हें समझाया गया, बड़े बड़े उलमा इकराम आए, बड़े बड़े अइम्मा इकराम आए, तुम्हें कुरान मजीद की आयतों के जरिए से समझाया, नसीहत किया, लेकिन फनसीतहा, तुमने मेरी आयतों को भुला दिया। कदालिकल यौम तुनसा, आज भी तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, आज तुम रोते रोते थक जाओगे, आज तुम चीखते चीखते थक जाओगे, आज रोते रोते तुम्हारे आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे आंखों से अगर आंसू के बदले अगर खून भी निकलना शुरू हो जाए, फिर भी आज तुम्हारी तरफ ना ध्यान दिया जाएगा और ना तुम्हारा कोई मददगार होगा, ना तुम्हारा कोई सहायता करने वाला होगा। आज नहीं होगा, चीखो, चिल्लाओ, रोते रोते कुछ भी करो, आंखों की बीनाई तुम्हारी छीन ली गई है, इसलिए कि तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ पढ़ करके समझाया गया था, तुम्हें समझाया गया था आयतें पढ़ करके, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। जलसा जुलूस में हम हाजिर होते थे, नमाज के नाम पर मस्जिद में हाजिरी नहीं होती थी, आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाया गया था। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को, बिजनेस को, व्यवसाय को हलाल किया है, सूदी कारोबार को, सूदी लेन देन को हराम किया है, समझाया गया था। फनसीतहा, तुमने भुला दिया, मेरी आयतों का कोई पासो लिहाज नहीं रखा। वकदालिकल यौम तुनसा, आज भी तुम्हें भुला दिया जाएगा, आज तुम रो, चिल्लाओ, चीखो, कुछ भी करो, रहमत की नज़र से तुम्हारी तरफ नहीं देखी जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, बयान करने का मकसद क्या है कि उस दिन के आने से पहले हम अपने अंदर तब्दीली कर लें, उस दिन में हाजिर होने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, आपको, किसी और को क़यामत के दिन मैदान महशर में अंधा करके उठाया जाए। हम में से किसी को ये पसंद नहीं है कि हमें अंधा करके अल्लाह तबारक व तआला उठाए और हम वहाँ जाकर के अफसोस करें, वहाँ जाकर के रोए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, चीखे। उससे पहले ये जो बेहतरीन ज़िंदगी मिली है, ये जो बेहतरीन जीवन मिला है, इस जीवन को हम अमल सालेह में बिताएं, अच्छे अमाल करें, हराम कमाई, हराम कारोबार से अपने आप को दूर करें। बड़ा मुश्किल है हराम कमाई से अपने आप को दूर रखना, लेकिन बड़ा आसान है उस आदमी के लिए जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा पैदा हो जाए। वरना बार बार हमें समझाया जाता है, हर जुमा, हर हफ्ता एक दिन जुमा में बार बार तकरीर होती है, जुमा के दिन समझाया जाता है, लेकिन नहीं, हम तकरीर सुनने के लिए तो आते हैं, जुमा में भी जाते हैं, जलसा जुलूस में भी आते हैं, लेकिन नमाज के नाम पर मस्जिद में हाजिरी नहीं है।
اچھے کاموں کے نام پر کہیں حاضری نہیں ہے، لیکن غلط کاموں میں ہماری حاضری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، غلط کاموں میں ہماری حاضری ہے۔ پٹھان کو ہم نے کیا کر دیا؟ بلاک باسٹر کر دیا، ہم نے ہی کیا۔ اور بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں میں ہماری حاضری مل رہی ہے۔ میں نے کہیں اور بھی کہا تھا کہ کلیا چک اسٹار ہال کی چھوی دے کر کے سوشل میڈیا میں، فیس بک میں چھوڑا گیا کہ ارے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بھیڑ دکھائی نہیں دی جتنی پٹھان مووی کے ریلیز ہونے پر بھیڑ دکھائی دی۔ ایسے کاموں میں ہماری حاضری ہوتی ہے، ایسے کاموں میں ہماری بھیڑ جمتی ہے۔ ایسی بھیڑ اور ایسا اجتماع اگر نماز کے نام پر مسجد میں ہو جاتی، تمام کے تمام مسجدوں کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آ جاتی۔ لیکن ہم مسجد میں حاضری نہیں دیں گے، مسجد میں ہم نہیں جائیں گے۔ حرام کمائی کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار بیان کیا جاتا ہے سودی کاروبار، اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث سے بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کوئی مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی انسان یہ تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی ایک سبھ آدمی یہ تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی ایک بھدر آدمی یہ مان بھی سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں۔ ارے کوئی اگر سود کا 1 درہم کھاتا ہے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہی جائے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہ کانپے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر ایک کپکپی تاری نہ ہو، تو پھر یہ جلسہ جلوس، یہ تقریر اور یہ بھاشن اور یہ وکتب، یہ سب کے سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ لاکھ لاکھ روپیہ خرچ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار، اپنے جیون کو اگر سکھمئی بنانا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اچھے اعمال کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر کر دے، اچھے اعمال نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں پریشانی ڈال دی جائے گی اور ہمیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس وقت جا کر کے ہم افسوس کریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے نا، یہ بھی شاید بیان کیا جائے قیامت کے دن، اور میرا بھی گریمان اللہ تعالیٰ پکڑے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، کیا تم نے عمل کیا؟ تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، کیا تم لوگوں نے عمل کیا؟ وہی بات اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب افسوس کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری آیتیں بھی تمہارے سامنے آئی تھی، تمہارے سامنے بیان کیا گیا تھا، لیکن تم نے بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وقت رہتے ہوئے اپنے اندر ہم پریورتن کرنے کی کوشش کریں، چینجنگ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس پرتھوی کے اندر، اس سنسار کے اندر امر ہو کر کے رہنے کے لیے آیا ہوں، امر ہو کر کے رہوں گا، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر یہ حرام کمائی کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہیں؟ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 31۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے، ایمان و عمل صالح کا الٹا۔ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا، اچھا عمل نہیں کرتا، بلکہ شرک کا اہتمام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، شرک کے ملوث میں، وہ شرک کے گندگی میں اگر وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسی بنتی ہے؟ دیکھیے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 31۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یہ بھی عمل صالح کا الٹا ہے، اپوزٹ ہے۔ ایمان لانے کے بعد
اللہ کو اقرار کر لینے کے بعد وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ ذرا ترجمہ کی طرف دھیان دیجئے، اللہ تبارک و تعالی کتنی بہترین انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ کوئی بھی دربار گیا لیکن وہ اللہ کا دربار نہ تھا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف رخ کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اور جب کوئی چیز آسمان سے گر پڑتی ہے تو دو ہی آپشن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو وہ جب آسمان سے گر پڑا، یا تو کوئی پرندہ آگے بڑھ کر کے کوئی پرندہ اسے اچک لے گا، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق، یا ہوا اسے ہوا دیتے ہوئے کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کر کے چھوڑ دے۔ دو ہی آپشن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا، شرک کرنے کا مطلب یہ ہے آسمان سے وہ گر پڑا، اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ جس طرح سے کوئی چیز اگر راستے میں گرا پڑا ہوا ہو، کوئی بھی سامان اگر گرا پڑا ہوا ہو، اگر وہ کھانے کی چیز ہو تو یا تو وہ پرندہ اچک کر کے لے چلا جاتا ہے، یا اگر کوئی گرد و غبار ہی کیوں نہ ہو یا کاغذ وغیرہ ہو تو ہوا اسے ہوا دے کر کے دور دراز میں لے جا کر کے اسے گرا دیتی ہے، دور دراز علاقے میں لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے شرک کا سہارا لیا، غیر اللہ کا دربار کی طرف رخ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صاف بیان کر رہا ہے، یا تو پرندہ اسے اچک کر کے لے جائے گا، یا ہوا اسے لے جا کر کے کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ دے گی، یعنی اس کی مقدر میں تباہی ہی تباہی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ارے کوئی چیز اگر گری پڑی رہے، اگر کھانے کی چیز ہو تو کیا پرندہ وغیرہ اسے اچک کر کے لے جاتا ہے، اور اگر کھانے کی چیز نہیں ہے، کاغذ وغیرہ ہے، تو اسے کیا کرتا ہے؟ ہوا دے کر کے کہیں دور علاقے میں لے جا کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی ایمان لانے کے بعد شرک کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی دو ہی آپشن ہوتا ہے۔ یہ مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، مثال دے کر کے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس آدمی کی تقدیر میں ناکامی ہی ناکامی، ناکامیابی ہی ناکامیابی، پریشانی ہی اس کی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنے جیون کو سکھمئے جیون بنانا چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیے، یہ نمبر 1 پوائنٹ، یا کہہ لیجئے خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ نمبر 2 صلاۃ، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ ایمان ہم نے لایا، لیکن ایمان لانے کے بعد ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن اگر یہاں پوچھا جائے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اکثر لوگ چھٹ جائیں گے، نکل جائیں گے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن تقریر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اچھی تقریر لگی تو سنیں گے، اچھی نہیں لگی تو پھر اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لیکن عمل سے کوئی واسطہ نہیں، اچھے عمل سے کوئی تعلق اور ریلیشن نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو سن لیجئے، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، تقریر سننے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، تقریر سننے کی وجہ سے ہی ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ تقریر سننے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں بیان کی جائے گی ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اعمال صالحہ میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صلاۃ کا قائم کرنا، صلاۃ کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہیں، کیونکہ توحید کے بعد
دوسرے نمبر پر اسی کا درجہ ہے۔ سب سے بہترین عمل، سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ صلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو پھر اس کے اندر کفر کی علامت ہے، کفر کی نشانی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس میں تو بہت سارے فتاوے ہیں۔ کسی امام نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کسی امام نے کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے قید خانہ میں، جیل خانہ میں بندی کر کے رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، یا مرتے دم تک اسے بند کر کے رکھا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اسے بند کر کے رکھا جائے گا۔ کسی امام نے کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، گردن ہی اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے سنگین فتویٰ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ صلاۃ اتنی اہم عبادت ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اس عبادت کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کے بھی ہم مومن ہیں، صلاۃ قائم نہ کر کے بھی ہم ایماندار ہیں، نماز نہ پڑھ کے بھی ہمارا ایمان بڑا پکا ہے، ہم بڑے پکا اور سچا مومن اور مسلمان ہیں۔ نہیں، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور صلاۃ کا جب آپ اہتمام کریں گے تو ایک تو ہماری زندگی خوشگوار، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، اور دوسری کیا ہے کہ صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مشکلات کا سامنا اگر ہمیں کرنا پڑے تو ہم نماز قائم کریں اور صبر کا دامن پکڑے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ صبر اور صلاۃ، صلاۃ اور صبر، ان دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں کا ایمان کا دعویٰ ہے، ایسے مومنین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تمہیں مدد طلب کرنا ہو، اگر تمہیں سہایتا مانگنا ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ہیلپ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کا اہتمام کر کے، نماز کا اہتمام کر کے مدد طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، اگر ہمیں مدد مانگنا ہو، اگر ہمیں سہایتا مانگنا ہو، اگر ہماری زندگی میں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر ہماری زندگی میں ٹینشن آ گئی ہے، ہمارے جیون میں اگر بے قراری آ گئی ہے، ہماری جیون میں بے چینی آ گئی ہے، ہمارے دل میں اشانتی پیدا ہو گئی ہے، وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، صبر کا دامن پکڑے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، ہماری پریشانی کو ضرور دور کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی، حدیث نمبر 482، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے وَهُوَ ساجد، جب وہ بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ الدُّعَا، اس لیے اے میرے بندے، اس لیے اے میرے امتی، اے میرے ماننے والے، اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہو، اگر اللہ سے مدد مانگنا ہو، اللہ سے سہایتا مانگنا ہو، اللہ سے اگر ہیلپ مانگنے کی ضرورت ہے تو وَهُوَ ساجد، سجدے کی حالت میں
ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اے میرے بندو، اے میرے لوگوں، اے میرے اتباع کرنے والوں، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تم لوگ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، سجدے کی حالت میں رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، آنکھوں سے آنسو نکالا کرو، سجدے کے اندر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے پروردگار تو دنیا کے اندر بھی مجھے نیکی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی نیکی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے میرے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہمیں سرکشت کر دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بندہ جب رب کے دربار میں آ کر کے سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے، رب کے دربار میں آ کر کے سجدے میں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا ہی آنندیت ہوتا ہے، میرا بندہ میرے دربار میں واپس آ چکا ہے، میرا بندہ گناہ کر کے تھک گیا ہے، گناہ اور اپرادھ کر کے تھک چکا ہے، میرے دربار میں آ گیا ہے، واپس آ گیا ہے مجھے پکارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، آنندیت ہوتا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اے میرے بندے آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب کے دربار میں آ کر کے روئیے، گڑ گڑائیے، صلات کا اہتمام کیجئے، صلات کا اہتمام کریں گے تب نہ سجدے میں آ کر کے دعا کریں گے۔ آج ہمیں شکایت ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی ہے۔ آئیے نماز پڑھیے، سجدے کی حالت میں دعا کیجئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے فاکثروا الدعاء، ایسی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدے کی حالت میں آپ سجدے کی دعا پڑھ لیے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو بھی دعا ہے ان تینوں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ لیے۔ سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد اب دنیا بھر کی جتنی بھی دعائیں ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں، تمام کی تمام دعائیں آپ پڑھتے جائیے، دعا کرتے جائیں، کیجئے سجدے کی حالت میں۔ اور سجدے کی حالت میں جو دعا کریں گے وہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ بہت سارے موقع پر دعا کرنا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بھی ایک بہترین یہ جگہ ہے، بہترین استھان ہے۔ اس حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 482، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اور حدیث جبریل کے اندر تو یہاں تک کہا گیا، جس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ مشکانت کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات کے بعد کتاب الایمان جب شروع ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس حدیث جبریل کے اندر ایمان، اسلام، ایمان کے بارے میں بیان کیا گیا، قیامت کے نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے انسان کی شکل اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف احسان؟ احسان کا معنی مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف احسان؟ احسان کا میننگ اور ارتھ اور معنی کیا ہے آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی میننگ، احسان کا ڈیفینیشن کرتے ہوئے بیان کیا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہ تمہارے اندر یہ وشواس ہو، یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، یہ اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہ ہو تو کم سے کم یہ ایمان ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں عبادت کرنی ہے، اس طرح سے ہمیں نماز قائم کرنی ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں بہت ساری جگہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جب طلبا کو بھی پڑھاتا ہوں پھر بھی مثال دیتا ہوں، کہیں جلسہ میں اگر بیان کرتا ہوں پھر بھی مثال دیتا ہوں۔ یہاں جو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے تو یہ ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر ایمان ہو جائے نا، کم سے کم اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک مثال دوں، آپ سمجھ پائیں گے۔ مان لیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے میرا کوئی ریسپیکٹڈ ٹیچر ہے یا میرے سامنے کوئی ریسپیکٹڈ پرسن ہے، شردھیہ ویکتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آپ کی نماز بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک دم اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں اگر تھوڑی سی کھجلی وغیرہ ہو تو آپ نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اگر آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا شکشک ہے یا آپ کا کوئی ریسپیکٹڈ پرسن ہے، تو اگر تھوڑی سی کھجلی ہو رہی ہے آپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ اگر میں ایسا کروں اور چھٹ پٹ کر کے نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد میرا ٹیچر مجھے ٹوک دے کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو، ہوگا نا؟ میری مثال سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ شاید میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟ ٹوک دے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، میری نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو اگر میرا عقیدہ یہ ہو، اگر میرا ریسپیکٹڈ پرسن ہو، اس کی وجہ سے میری نماز صحیح ہو جائے، تو میں جس رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس پروردگار کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے ٹیچر کے لیے اگر نماز صحیح کر سکتے ہیں تو رب کے لیے آپ کی نماز کتنی صحیح ہو جائے گی۔ آپ ایک دم بہترین طریقے سے خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، ادھر ادھر دھیان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو نیکی میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ اگر میں تھوڑا ادھر ادھر چھٹ پٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب نیکی میں سے کچھ کاٹ لے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی تو آپ صحیح طریقے سے خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے یکسو ہو کر کے ایک دم آنترکتا کے ساتھ آپ نماز قائم کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرنا پڑے گا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اگر خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، صلاۃ کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں بیان ختم نہیں کر پاؤں گا۔ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ صلاۃ کا تعلق، نماز کا تعلق صرف ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ صلاۃ کا تعلق ہے، صلاۃ کا ریلیشن ہے۔ صلاۃ اتنی اہم عبادت ہے، اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، صلاۃ قائم کرنا پڑے گا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تقریر صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ صلاۃ کا تعلق ہے۔ آپ ذرا دیکھیے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل میں کچھ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہے، رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بھی صلاۃ کا تعلق ہے، نماز کا تعلق ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کی زبانی بیان کیا صلاۃ کے تعلق سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بیان کیا دیکھیے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے اپنے ماننے والوں کو مخاطب کر کے بیان کیا، اے لوگو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے حواریوں، سن لو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے،
ऐनमा कुन्तु, जहाँ भी मैं रहूं, जहाँ भी मैं रहूं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे ज़रिए से बरकतों का नुज़ूल करता है। जहाँ भी मैं क़याम करूं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे ज़रिए से रहमतों को नाजिल करता है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। और ऐ लोगों सुन लो, उस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज पढ़ने की वसीयत की, ज़कात देने की वसीयत की, नमाज कायम करने का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया। मा दुम्तु हय्या, जब तक भी मैं ज़िंदा रहूं, यानी मरते दम तक मुझे सलात का एहतमाम करने का हुक्म दिया, मरते दम तक मुझे ज़कात निकालने का हुक्म दिया। आप ज़रा गौर तो कीजिए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला का आदेश है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज का एहतमाम किया करो, नमाज कायम किया करो, ज़कात दिया करो। पता क्या चला, ये सलात की इतनी अहमियत है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी इस सलात का ताल्लुक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उठाइए सूरह हूद, सूरह नंबर 11, आयत नंबर 87, 87। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी इस सलात का रिलेशन है, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी इस नमाज का ताल्लुक है। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं ना, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी थे ना। कितने लोगों को पता है, हाथ उठा करके जरा बताएं तो, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए। आप ये मत समझिए कि बरेलवियों की तरह शुरू कर दिया मौलाना। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि कितने लोग जानते हैं हकीकी माना में कि शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी। हाथ उठाइए जरा। बहुत कम और नहीं जानते हैं। अरे शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, बड़ी परेशानी की बात है। शुआइब अल्लाह के नबी है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। नबियों के नाम, नबियों के बेटे के नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, उनके कितने बेटे कितनी बेटियां, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, फला एक्टर का मूवी कब आया और कब रिलीज़ हुआ और कब रिलीज़ होगा और कितना फ्लॉप गया, कितना ब्लॉकबस्टर गया, कितना हिट गया, सब कुछ हमें याद है। लेकिन अगर नबी के बारे में पूछ लिया जाए तो याद नहीं है। ये तो हम मुसलमान हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी सलात का ताल्लुक है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 87, 87 उठा करके आप देखें, आपको पता चलेगा। तर्जमा सुनिए। कालू या शुआइब असलातुका तामुरुका अन्नतरुका मा याबुदु आबाउना अव नफ़अला फी अमवालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। उन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी नहीं माना, जिन लोगों ने शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया, जिन लोगों ने शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान ना लाया, उन लोगों ने कहा शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संबोधन करते हुए, ऐ शुआइब असलातुका तामुरुका अन्नतरुका मा याबुदु आबाउना। ऐ शुआइब, क्या तुम्हारी नमाज, क्या तुम्हारी सलात ये तुम्हें हुक्म देती है कि हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जो हम अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत करते हैं? क्या तुम्हारी नमाज ये तुम्हें हुक्म देती है? औ नफ़अला फी अमवालिना मा नशा, और क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने मालो दौलत के बारे में अपनी मनमानी करना छोड़ दें? अरे अरे, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। अरे शुआइब, तुम्हें तो देख कर के बड़ा ही परहेज़गार मालूम हो रहा है, तुम्हें तो देख कर के बड़ा ही जेंटलमैन लग रहा है, बड़ा ही बुर्दबार लग रहा है, बड़ा ही सभ्य और बड़ा ही भद्र आदमी लग रहा है। ये कटाक्ष करके, ये मजाक करते हुए उन लोगों ने कहा। इस आयत के अंदर भी ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हंसी और मजाक उड़ाते हुए
उन लोगों ने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपनी बुतों की इबादत करना छोड़ दें, अपने रुपया पैसा में मनमानी करना छोड़ दें? यानी इसका माना आप ज़रा इस तरह से करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई नमाज का एहतमाम करता है, नमाज का क़याम करता है, नमाज अगर कोई कायम करता है, नमाज अगर कोई पढ़ता है, उसके ज़रिए से बुतों की इबादत नहीं हो सकती है, उसके ज़रिए से शिरक नहीं हो सकता है, उसके ज़रिए से गुनाह नहीं हो सकता है, उसके ज़रिए से हराम कमाई नहीं हो सकती है, उसके ज़रिए से सूदी लेन देन नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ साफ बयान किया जा रहा है, तुम्हारी नमाज क्या तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम बुतों की इबादत को छोड़ दें, अपने रुपया पैसा में मनमानी करना छोड़ दें? पता क्या चला? सलात का ताल्लुक शुएब अलैहिस्सलाम के साथ भी है, और इस आयत से यह भी पता चला कि सलात इतनी अहम इबादत है कि अगर हम सही तरीके से सलात कायम करते हैं तो हमारे ज़रिए शिर्क, बिदअत वगैरह नहीं हो सकती, हमारे ज़रिए हराम कमाई नहीं हो सकती, सूदी कारोबार नहीं हो सकता, सूदी लेन देन नहीं हो सकता। लेकिन अगर नमाज भी पढ़े, सूदी कारोबार में भी मुलव्विस रहे, नमाज भी पढ़े, हराम कमाई में भी हम गिरफ्तार रहे, नमाज भी पढ़े, शिरक भी करे, तो फिर हमें खैर मनाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल हो रही है या नहीं। हम अपने नमाज में कितने खरे उतरते हैं, हमें सोचना चाहिए। अगर हम अल्लाह के दरबार में आकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहे, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, क्या माना है? तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और अगर नमाज पढ़ने के बाद हम दरबार में भी जाए, नमाज पढ़ने के बाद अगर दरगाह में भी जाए, नमाज पढ़ने के बाद सदलापुर भी जाए खस्सी वगैरह लेकर के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग बदल गया, ऐ अल्लाह हम तुम्हारी भी इबादत करते हैं, ही नहीं भी, तुम्हारी भी इबादत करते हैं। अगर आप अपनी बीवी के पास जाकर के कहे कि मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं, तो मामला गड़बड़ है। अपनी बीवी को जाकर के अगर आप कहे कि मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं, मतलब क्या है? कोई और भी है पर्दे के पीछे, तो मामला गड़बड़ है। आपको आपकी बीवी को कहना पड़ेगा कि मैं तुझसे ही मोहब्बत करता हूं और तुझसे भी मोहब्बत करता हूं, मतलब कोई और भी है। अगर हम अल्लाह के सामने ये दावा करें, ये इकरार करें, पढ़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, दरबार में भी जाए, दरगाह में भी जाए, सदलापुर भी जाए, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह तेरी भी इबादत करते हैं, उसकी भी इबादत करते हैं। ऐसा नहीं है मामला, अल्लाह ही की इबादत करना पड़ेगा। इसलिए बयान करने का मकसद यह है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार, अपने जीवन को खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं तो सलात कायम करना पड़ेगा। मैं जो बयान कर रहा था कि सलात का ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, सलात का ताल्लुक शुएब अलैहिस्सलाम के साथ है, सलात का ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है, तमाम अंबिया के साथ है। लेकिन मैं कुछ अंबिया किराम के बारे में बयान कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी है। आप उठाइए सूरह इब्राहीम, कुरान मजीद के अंदर एक सूरह इब्राहीम के नाम से सूरह ही है, सूरह इब्राहीम, सूरह नंबर 14, सीरियल के हिसाब से आपको मिलेगा सूरह नंबर 14 सूरह इब्राहीम, आयत नंबर 37, 37। यहाँ भी नमाज का ताल्लुक देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफीदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वजअलहुम मिनस्समराति वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में से एक औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को वनवास किया था, जंगल में छोड़ कर के आए थे। हमें ये वाक़या पता है, मैं उस वाक़या की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जंगल में छोड़ कर के आ रहे थे,
اللہ کے دربار میں دعا کیا، ربنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد میں سے ایک اولاد، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسے جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، پانی پینے کی نہ کوئی چیز ہے، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے بیابان علاقے میں میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرا گھر بیت اللہ المحرم کے پاس، اے میرے رب تیرے واسطے تیرے حوالے کر کر کے تیرے سپرد کر کے میں اپنے بیٹے کو اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے میرے پروردگار، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تجھ سے میری یہ دعا ہے، تجھ سے میری یہ التجا ہے، تجھ سے میری یہ تمنا ہے، اے میرے پروردگار، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرا یہ بیٹا اسماعیل نماز قائم کرنے والا بن جائے، میری بیوی ہاجرہ نماز قائم کرنے والی بن جائے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا، اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو ان لوگوں کی اتباع کرنے والے بھی بنا دینا، کچھ ایسے لوگوں کو بنا دینا جو میرے بیٹے کی اتباع کرے، میرے بیٹے کو فالو کرے، میری بیوی کو فالو کرے، اور جو بھی میرا بیٹا اور میری بیوی اور جتنے بھی فالوورز ہوں گے ان تمام کے تمام لوگوں کو وارزقہم من الثمرات، بہترین پھلوں سے نوازنا، بہترین کھانا دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ تیرا شکریہ ادا کرے۔ اب آپ ذرا یاد کیجئے، آپ ذرا دھیان دیجئے، اللہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، دعا کیا، اے اللہ، اے میرا پروردگار، اے میرا پالنہار، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے، یہ نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور جب یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں تو ان کے فالوور بھی بنا دینا، ان کی اتباع کرنے والے بھی بنا دینا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھا دینا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج جو مکہ بے آب ہو گیا زمین، جس مکہ کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، جس مکہ کے اندر پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اور نماز قائم کرنے کی وجہ سے وہ مکہ سرزمین آج کس حال میں ہے، وہاں نہ کھانے کی کوئی کمی ہے، نہ پینے کی کوئی کمی ہے، وہاں پھلوں کی بھرمار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کیا، اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کو بنا دینا۔ علماء اکرام جانتے ہیں افئدۃ من الناس یہ گرامر ہے، یہ قاعدہ ہے، عربی گرامر ہے، من الناس من تبعیضیہ، یعنی کچھ لوگ یہ مکہ کی طرف جانے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کافروں کو مکہ میں جانے کا آرڈر نہیں ہے، آج غیر مسلموں کو مکہ میں انٹری نہیں ملتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے۔ پتہ کیا چلا میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اپنے جیون کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلا اصول ایمان اور عمل، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ دوسرا پوائنٹ میں نے جو بیان کیا، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صلاۃ ہے، صلاۃ کا اہتمام کرے، صلاۃ قائم کرے، تب جا کر کے ہماری زندگی خوشحال، ہماری زندگی میں خوشگوار ہماری زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے، ٹینشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، پریشانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہم شانتی کے ساتھ جیون بتا سکیں گے۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اور بالخصوص صلاۃ کا اہتمام کر کے ہمارے
اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین آمین۔ یا اللہ ہمارے شاگرد کو